ایسی کون سی آیت ہے؟ اور یہ آیت آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیات کی تعداد کل 111 ہے، اور آخری آیت یعنی 111 نمبر کی آیت ہے۔ اگر اس آیت کو انسان تلاوت کرے اسی وقت میں بھی، قُلِ اتَّخَذَ اللَّهُ، حبیب کہیے اپنے رب کی شان کو بیان کرتے ہوئے خدا کی حمد کے ساتھ کہ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے بعد درود نہیں پڑھا جاتا، تکبیر کہی جاتی ہے، اور یہ حکم ہے۔ جب آپ یہ سنیں کسی بھی دعا کے اندر، کسی بھی آیت کی تلاوت کے درمیان، تو اس کے بعد تکبیر، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور وہ اللہ کی بڑائی کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے بیان کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہی۔ اگر یہ آیت تلاوت کی جائے، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111، اس کے بعد تکبیر پڑھی جائے، عارفین کہتے ہیں کہ خدا اس کی برکت سے اتنا عطا کرے کہ غربت ختم ہوگی اور بے نیازی شروع ہو جائے گی۔ اور کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی فیگر نہیں ہے کہ 100 مرتبہ پڑھو یا 1000 مرتبہ پڑھو، مگر ہمارے یہاں تو جب تک آپ کو بتائیں نہیں تب تک آپ کا اطمینان نہیں ہوتا۔ تو یا تو اتنا پڑھ لیجئے جتنی پریشانی ہے، اور اگر اس کا فیصلہ آپ نہ کر سکیں تو جو نمبر آیت کا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آیت نمبر 110 اگر ملا کے پڑھ لی جائے تو 2 معصومین کی روایت ہے، رسول خدا کی، مولا کائنات کی، پھر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، کبھی بھی ہمارا سامان چوری نہیں ہوگا۔ یعنی اگر سیکیورٹی کے مسائل ہو، پیسہ رکھا ہو جو چھپا کر رکھا ہو اور چاہتے ہو کوئی نکال نہ لے، یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جائیے۔ 2 معصومین کی سند ہے، رسول خدا، مولا کائنات، آیت نمبر 110 اور 111۔ تو یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کی خدمت میں جو مکمل کر دوں کہ نجف کے طالب علم تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، اخوان محمد صادق، انہوں نے توسل کیا مولا کائنات کے حرم میں، روئے پیٹے مولا کی بارگاہ میں، اپنے قیام گاہ پر گئے تو حالت خواب میں ایک صحرا کو دیکھا، اور صحرا میں خیمہ دیکھا بڑا لگا ہوا۔ جب خیمے کے اندر گئے تو امام زمانہ علیہ السلام موجود تھے اندر۔ اب امام کے پاس ہمارے اور آپ کے لیے کیا الفاظ ہوں گے؟ اگر فرض کر لیں ہم اور آپ میں سے کوئی جائے گا، کیا مسئلہ بیان کریں گے؟ یہی نا، مولا نوکری کا مسئلہ ہے، مولا کاروبار کا مسئلہ ہے، مولا مکان کا مسئلہ ہے، مولا دکان تو کھولنی چل نہیں رہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ مولا کس سے بات کرنے کی اور کون سی بات؟ میں بات کر رہا ہوں اپنے جیسوں کی۔ آپ تو بہت بلند ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب امام سے فریاد کی، امام نے ارشاد فرمایا، سید ہمارے بیٹے باہر بیٹھے ہیں خیمے کے اندر، باہر والے میں، وہاں چلے جاؤ۔ خواب کی حالت میں یہ باہر آئے، ایک اور خیمہ دیکھا، وہاں چلے گئے، وہاں سید سلطان آبادی کے نام سے سید محمد سلطان بیٹھے ہوئے، جبکہ بڑے عالم تھے۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے دعا تعلیم دی، خواب سے آنکھ کھل گئی۔ اب یہ گئے خود سید سے ملنے، فزیکل اٹھنے کے بعد بالکل وہی منظر تھا خواب میں دیکھا تھا، سید بیٹھے تھے۔ جیسے ہی جا کے سلام کیا وہ مسکرائے، ایسا محسوس ہوا جیسے سید کو بھی معلوم ہے میں ان کے پاس کیوں آیا۔ اپنا مسئلہ بیان کیا، 3 باتیں سید نے عطا کی ہیں، اور خود میں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلا عمل صبح کی نماز کے بعد، 3 عمل ہیں، سب سے پہلا عمل صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یا فتح پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور 70 ٹائم یا فتح ہو، ایک کھولنے والے 70 مرتبہ یا فتح ہو صبح کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد دوسرا جملہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک توکلت علی اللہ علی الحی الذی لا یموت، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اسی آیت کو لیا آخر میں یہاں پر، اس سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ اور توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور اس کے بعد باقی پوری آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 صرف ایک لفظ قل نکالنے سے۔ ٹھیک، میں حوالہ دیتا ہوں تو آپ کو ہی مل جائے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ، شیخ ابن فہد ہلدی نے اپنی کتاب عدت الدائی میں ایک صبح کی نماز کے بعد تعقیبات لکھی ہے۔
بسم اللہ و صلی اللہ علی محمد وعلیہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل الی آخر. پوری پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے. حسبی من ہوا حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کانا مذ کنت لم یزل حسبی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کہاں ملے گے سب؟ یہ تینوں ملیں گے آپ کو کتاب مفاتیح الجنان. کہاں ایڈریس کیا ہے؟ مفاتیح الجنان میں صبح کی تعقیبات میں، نماز فجر کے بعد کی تعقیبات میں ملیں گے آپ کو. یہ تینوں چیزیں لائن سے ملیں گی. ترتیب یاد رکھیے گا. پہلے 70 مرتبہ یا فتح ہو، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا الی آخر. اس کے بعد پھر وہ دعا جو طویل دعا ہے، اور اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو نمبر اچھے میں